اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے چیز پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث کو ذرا سمجھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اتنی دیر تک ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اس کو آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں، ہر اینگل سے اس کو آپ جج کرنے کی کوشش کریں، اس کو چیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کس حد تک گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج من حیث القوم، معاشرے کے حساب سے، قوم ہونے کے ناطے سے ہم اتنا گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جب کسی کا شادی بیاہ ہوتا ہے تو عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے، ہم کپڑے دیتے ہیں یا جوتے دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر کیا کہ، اور اب تو دکانداروں کو بھی پتہ ہے، وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، باجی کپڑے گھر میں پہننے کے لیے آپ نے استعمال کرنے ہیں، لینے ہیں یا آپ نے کسی کو دینے کے لیے؟ تو ہم جب بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کسی کو دینے، جب کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ چیز ہم اپنی ذات کے لیے بالکل بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس چیز کو اپنے لیے بالکل لائق ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے بچے استعمال کریں، ہماری بیوی استعمال کرے، ہماری بہن، ہمارے بھائی استعمال کریں، لیکن جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو ہمارا انتخاب ہمیشہ ہلکی چیز پر ہوتا ہے، بری چیز پر ہوتا ہے۔ آپ امیجن کرو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے دل آپ کو دیا، سب سے بیسٹ دیا، اللہ نے آپ کو دماغ دیا، سب سے بیسٹ دیا، اللہ نے آپ کو باڈی دی، سب سے بہترین دی، اللہ نے آپ کو چلنے کے لیے پیر دیے، سب سے بہترین دیے، اب اللہ نے آپ کو رزق دیا، حلال طیب رزق سے اللہ نے نوازا، بے شمار نعمتوں کو اللہ تعالی نے آپ کے اوپر برسات کر دی۔ آج جب کسی کو دینے کی باری آئی، آپ ہلکی چیز لنڈے میں جاتے ہو، کپڑے ہلکے لیتے ہو، جوتے ہلکے لیتے ہو، اس مسلمان کو دینے کے لیے جو ضرورت مند ہے، جو چاہتا ہے، جس کے پاس اس چیز کی کمی ہے، آپ اس کو دینے کے لیے، کیا افسوس مسلمان، کیا یہ طریقہ ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی صفت یہ بیان کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اوپر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ مسلمانوں کی زندگیوں کے اوپر، مومنین کی زندگی کے اوپر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اوپر اگر آپ غور کریں تو کیا یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ طریقہ کار تھا؟ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے، جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، ملک بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مواخات قائم کرا دی، ان کا بھائی چارہ قائم کروا دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی انصاری کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میں اس کو اپنے گھر کے اندر بھی شریک کرتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے پاس 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو کہو آپ میری بیویوں کو جا کر دیکھے، جو اس کو پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ وہ مسلمانوں کی تاریخ تو یہ ہے، مسلمان تو اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کر دے دیا کرتے تھے، مسلمان تو اپنی ہر چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہو چکا ہے، ہماری سوچ کیا ہو چکی ہے؟ کسی کو چیز دینی ہے، اس کو پرانے یوز کپڑے دے دو، اس کو جوتا دینا ہے یوز کپڑا دے دو، اس کو سالن ہم نے گھر میں نہیں کھانا یہ پڑوسی کو دے دو۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ او میرے بھائیو، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے ایک چادر ہبہ کی، آپ کو گفٹ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول
نے جو اپنے جسم کے اوپر چادر کی ہوئی تھی وہی چادر اتاری اور اتار کر اس صحابی رسول کو دے دی۔ صحابہ کرام نے کہا ارے تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے رسول کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور چادر بھی نہیں تھی، پھر بھی تو نے مانگ لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اس چادر کا بنیادی طور پر میں کفن بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چادر میرے محمد کے جسم کو لگ گئی ہے، یہ متبرک ہے، یہ بابرکت چادر ہے، اس کو میں اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں تاکہ جب کل قیامت والے دن میں اٹھوں تو یہ چادر میرے جسم پر ہو، میں اللہ کو کہہ سکوں، یعنی معنی مفہوم یہ ہے میں کہہ سکوں کہ اللہ میرے جسم کے اوپر تو چادر محمد عربی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چادر ہے۔ عزیز بھائیو بات سمجھنے والی ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے تو وہی چادر دے دی، یہ نہیں کہا ویٹ کرو میں چادر تجھے دوسری دے دوں گا، ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے وہی چادر جو اپنے جسم کے اوپر استعمال کی ہوئی تھی، لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ سالن دینا ہے جس کو نہیں کھانا وہ اس کو دینا ہے، جوتا وہ دینا ہے جو خود اب پہننے کے قابل نہیں رہا، کپڑا وہ دینا ہے جو خود پہننے کے قابل نہیں، بازار سے وہ کپڑا لینا ہے جو ہم خود لے کر پہنتے نہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ مسلمان ایمان والے مومن اپنے آپ کو کہو تو شرمندگی نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھی آر محسوس نہیں ہوتی، تھوڑی سی ندامت نہیں ہوتی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔